وقال تعالى في كلامه المجيد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں میں سے کچھ سلیکٹڈ نعمتیں، کچھ خاص نعمتیں قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی سلیکٹڈ نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں سورہ بلد کے اندر ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے انسان کی آنکھیں نہیں بنائی، کیا ہم نے انسان کی زبان نہیں بنائی، کیا ہم نے انسان کے ہونٹ نہیں بنائے؟ حضرات یہاں پر ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے پورے انسانی بدن میں سے صرف 3 اعضاء کا انتخاب کیا۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آنکھیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ آنکھیں نہ ہو تو ساری دنیا ہمارے لیے، آپ کے لیے اندھیری ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے تیری زبان نہیں بنائی، کیا ہم نے تیرے ہونٹ نہیں بنائے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے؟ حضرات ذرا غور کیجئے، اگر یہ زبان نہ ہوتی تو ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کیسے کرتے؟ یہ زبان نہ ہوتی تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے؟ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم حدیثوں کا مطالعہ کیسے کرتے؟ اگر یہ زبان نہ ہوتی تو ہم دعوت و تبلیغ کے فریضے کو کیسے انجام دیتے؟ اگر یہ زبان نہ ہوتی تو ہم سچی بات کیسے بولتے؟ اگر یہ زبان نہ ہوتی تو ہم سچی گواہی کیسے دیتے؟ حضرات جہاں یہ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، وہیں پر یہ زبان بہت خطرناک چیز بھی ہے، بہت بری چیز بھی ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اسی زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی زبان سے غیبت کی جاتی ہے، اسی زبان سے چغلی کی جاتی ہے، اسی زبان سے اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسی زبان سے نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسی زبان سے لوگوں کی عزتیں تار تار کی جاتی ہیں، اسی زبان سے لوگوں کی دل آزاری کی جاتی ہے۔
الغرض یہ کہ یہ زبان جہاں ایک طرف اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے، وہیں پر یہ زبان بہت خطرناک چیز بھی ہے، بہت بری چیز بھی ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کنٹرول کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، وہی بات ہمیں اپنی زبان سے کرنی چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ایسی بات ہمیں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اسی لیے بات کہی جاتی ہے پہلے تولو پھر بولو، یعنی ہمیں سب سے پہلے تولنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر بولنا چاہیے۔ حضرات زبان کیا ہے، زبان کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2616 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فاصبحت یوما، ایک دن صبح کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، ہم سب کے سب چل رہے تھے۔ اسی درمیان حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، یا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اور جو مجھے جہنم سے دور کر دے۔ حضرات اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، دینی مسائل معلوم کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے عالم علماء سے سوال کرنا چاہیے، دینی مسائل پوچھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں سوال کام کا کرنا چاہیے، ہمیں سوال ڈھنگ کا کرنا چاہیے۔ لوگوں کا جو آج کل سوال ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب وہ دیوالی کا مٹھائی ہمیں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، شب برات کا حلوہ ہمیں کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ حضرات ان سارے سوالات کو معلوم کر کے آپ کیا کریں گے؟ اس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب قرآن مجید کے اندر کتنے درخت کے نام ہیں، قرآن مجید کے اندر کتنے جانور کے نام ہیں، کتنے پرندوں کے نام ہیں، قرآن کریم کے اندر جو گائے کا تذکرہ ہے، اس مردے کو گائے کے کس حصے سے مارا گیا تھا، سینے کا گوشت تھا یا پھر ران کا گوشت تھا، اس انداز سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی سوال نہیں ہے، سوال وہی کرنا چاہیے جو سوال دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ دے۔ جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد سألتنی عن عظیم، اے معاذ تم نے بہت ہی مشکل سوال پوچھا ہے، تم نے بہت ہی خطرناک سوال پوچھا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، سوال اگرچہ مشکل ہے لیکن اللہ رب العالمین جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اے معاذ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے دور رہنا چاہتے ہو، تو اب سوال کا جواب سنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ تعبد اللہ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔
ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا میں تمہاری رہنمائی خیر کے دروازے کی طرف نہ کروں، بھلائی کے دروازے کی طرف نہ کروں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور کریں، آپ خیر کے دروازے کی طرف ہماری رہنمائی ضرور کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ یہ گناہ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، روزہ یہ برائی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ حضرات غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان کرتے ہوئے روزے کا تذکرہ فرمایا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ یہ گناہ سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے رہے ہیں اے معاذ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو رمضان کے روزوں کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان کے روزوں کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ ہمیں وہی روزے رکھنے چاہیے جو روزے حدیث سے ثابت ہوں۔ آج 27ویں رجب کا روزہ رکھا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں رجب کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے اس لیے کہ اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، اس وجہ سے اس دن ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرات اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا بھی اس بات پر کامل یقین ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن معراج کب ہوئی، کس رات کو ہوئی، یہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر مذکور نہیں ہے۔ جب کسی بھی صحیح حدیث کے اندر مذکور نہیں ہے تو پھر ہم روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حضرات 27ویں رجب کو روزہ رکھنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے، فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرات اس کا بھی کوئی ثبوت حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے، اس لیے روزہ رکھنے کے سلسلے میں ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، وہی روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے جو روزہ حدیث کے اندر مذکور ہیں، جن روزہ کو رکھنے کی تلقین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرو۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو جو فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہو اس کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات بھی کیا کرو، اپنے راس المال میں سے کچھ مال کو الگ کیا کرو، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، سائلین کے لیے، محرومین کے لیے کچھ مال کو الگ کیا کرو، صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، اے معاذ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو قیام اللیل کی ادائیگی کیا کرو، نماز تہجد کی ادائیگی کیا کرو۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا پیغام دیا کہ نیک لوگ، جنتی لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کی کروٹیں بستر سے الگ ہوتی ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ لوگ خوف اور امید کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان مالوں میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا
اے معاذ کیا میں تمہاری رہنمائی دین کا اصل، دین کا ستون اور دین کی چوٹی کی طرف نہ کر دوں؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا اصل اسلام ہے، دین کا ستون نماز ہے اور دین کی چوٹی جہاد ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پر تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیں، آپ ضرور بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، وہی بات کہو جو رب کو پسند ہو، ایسی بات نہ کہو جس سے رب ناراض ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے سوال پوچھتے ہیں یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ فِيهِ، یا اللہ کے نبی کیا ہم جو چیز اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں، کیا اس پر بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہے؟ کیا اس پر بھی اللہ کے یہاں گرفت ہے؟ کیا اس پر بھی اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگ ان کے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے اگر جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے تو صرف اور صرف اپنی زبان کی وجہ سے داخل کیے جائیں گے۔ حضرات لوگ جو زبان سے بکیں گے، جو زبان سے کہیں گے، اسی زبان کے ذریعے اسی کہنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات اس سے آپ زبان کی خطرناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ زبان کتنی بری چیز ہے۔ یہ زبان جہاں ایک طرف بہت اچھی چیز بھی ہے، وہیں یہ زبان جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے زبان کو کنٹرول کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری اور آپ کی زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے غیبت کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے چغلی کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے گالی بکتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے لان تان کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ پستہ قد تھی، ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، یہ ناٹی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا رسول اللہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سامنے صفیہ کی تعریف نہ کریں، آپ میرے سامنے صفیہ کے بارے میں کچھ بات نہ کہیں، وہ تو پستہ قد ہیں، وہ تو ناٹی ہیں۔ حضرات تصور کیجئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی گالی نہیں دی، لان تان نہیں کیا، صرف اپنی زبان سے یہ کہا کہ وہ تو پستہ قد ہے، وہ تو ناٹی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی گالی نہیں دی، لان تان نہیں کیا۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کیا کہا؟ ہماری مائیں اور بہنیں اس الفاظ کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو یاد رکھیں، اپنے ذہن و دماغ کے کسی کونے کے اندر بیٹھا لیں۔ اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے آج ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے
تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے، سمندر کا پانی بیکار ہو جائے، سمندر کا پانی بدمزہ ہو جائے۔ حضرات آج یہ ساری چیزیں ہماری زبان زد ہے۔ ارے فلاں تو سیاہ فام ہے، ارے فلاں تو لنگڑا ہے، فلاں تو لولا ہے، ارے فلاں تو کانا ہے۔ حضرات ایسے الفاظ اور ایسے جملے کہنے سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں، ہماری ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں۔ اور حضرات ہمارے معاشرے کے اندر زبان کے ذریعے جو غلطیاں کی جاتی ہیں، ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے ایک غلطی ہے افواہ۔ جو ہم سنتے ہیں وہی چیز ہم سامنے والوں کو بیان کر دیتے ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم جانچ پڑتال نہیں کرتے۔ اسی افواہ کی وجہ سے کتنے دنگے ہو جاتے ہیں، کتنے فسادات ہو جاتے ہیں، کتنے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کتنے دنگے ہو جاتے ہیں۔ حضرات ہماری شریعت نے تو صاف و شفاف اصول بیان کیا ہے، بہت واضح اصول بیان کیا ہے۔ ہماری شریعت نے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آنے والا کوئی خبر لائے تو تصدیق کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، جانچ پڑتال کر لو وہ خبر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ حضرات یہ اصول ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ ہے۔ کوئی ہمارے موبائل پر واٹس ایپ پر کوئی میسج آتا ہے، فوراً ہم اس کو آگے والے کو شیئر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے واٹس ایپ پر یہ میسج آتا ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں گے سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اس میسج کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میسج کو 7 لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو ایسی صورت میں صبح تک آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اس انداز کے میسیجز ہمارے موبائل پر آتا ہے اور ہم اس کو بلا سوچے سمجھے ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، ہم اس کو دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں۔ حضرات آیت الکرسی کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن میسج کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی سونے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے وہ سیدھے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اگر کوئی 7 لوگوں کو فارورڈ کر دے تو ایسی صورت میں صبح تک اس کو کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرات ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اور جس کام پر اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے اس کام کو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبان سے کہلواتا ہے۔ اگر کوئی چیز نبی نے نہیں کہی ہے تو اس چیز میں ہمیں اور آپ کو ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ حضرات اس طرح کے میسیجز، اس طرح کے پیغامات بہت زیادہ نشر کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ پھیلائے جاتے ہیں۔ حضرات یہ بھی ہماری زبان کی کمزوری ہے، یہ ہماری زبان کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرح کی چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اے لوگو تم اپنی زبان سے وہی بات کہو جس کا علم تمہیں ہے، جس کا علم تمہیں نہیں ہے ایسی بات مت کہو، ایسے میسیجز کو دوسروں کے موبائل پر فارورڈ نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اسی طرح سے حضرات سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انصاری صحابی کو آتے ہوئے دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ جنتی انسان ہے، یہ جنتی صحابی آ رہے ہیں، یہ جنتی آدمی آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی یہی کہا، اس صحابی رسول کو آتے ہوئے دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ یہ جنتی آدمی آ رہے ہیں،
یہ جنتی صحابی آ رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ یہ جنتی انسان آ رہے ہیں، یہ جنتی آدمی آ رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک اس جملے کو اور اس الفاظ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور خاموش رہا۔ تیسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے جملے کہے تو میں نے اس صحابی رسول سے ملا، میں نے اس صحابی رسول کے پاس جا کر کے میں نے کہا کہ میرا باپ کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنے گھر 3 دن تک نہیں جا سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر پر 3 دن تک رہنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ دونوں چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس صحابی رسول کے گھر پر رہتے ہیں، صحابی رسول کو دیکھتے ہیں کیا کیا یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ 3 دن تک مشاہدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی خاص عمل انجام نہیں دے رہے، نماز پڑھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ 3 دن گزر جاتا ہے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے کہتے ہوئے سنا ہے کیا آپ جنتی ہیں، اور یہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن تک میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کیا آپ جنتی ہیں۔ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں تو کوئی الگ سے عمل نہیں کر رہا، جو کچھ بھی کر رہا ہوں آپ 3 دن سے مشاہدہ کر رہے ہیں، میں الگ سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف دھوکہ نہیں رکھتا۔ دھوکہ دینا، کسی مسلمان کو دھوکہ دینا یہ میری فطرت میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھتا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، کسی سے میں کینہ کپٹ نہیں رکھتا۔ حضرات وہ صحابی رسول کہتے ہیں شاید یہی دونوں چیزیں ہوں، انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو کہ میں جنتی ہوں۔ حضرات تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ ہم میں سے کون ہے، آپ میں سے کون ہے جس کا دل اور زبان ایک ہے۔ آج ہماری زبان پر کچھ بات ہوتی ہے اور دل کے اندر کوئی اور بات پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سب جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں مروں گا، جب میں انتقال کروں گا اور میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کروں گا تو مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بات پر سزا نہیں دے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے، میں نے کسی کی چغلی کی ہے۔ حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے میں اپنے رب سے ملوں، مجھے کامل یقین ہے، میں اپنی پوری زندگی کو یاد رکھا ہوں اور مجھے کامل یقین ہے کہ میرا رب مجھے اس بات پر سزا نہیں دے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کسی کی غیبت کی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی راوی کے اوپر سخت کمنٹ نہیں کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی راوی جھوٹا ہے تو محدثین اسے کذاب کہتے ہیں یا پھر دجال کہتے ہیں یا پھر متہم بالکذب کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی راوی پر جرح کرنا ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا کہتے ہیں فیہ نظر، اس کی بات محل نظر ہے، ترکناہ، ہم نے اس راوی کو چھوڑ دیا ہے، سکتوہ، ہم نے اور محدثین کرام نے اس راوی کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ تو حضرات اس سے آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ورع اور تقوی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس حیثیت کے مالک تھے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرا جب انتقال ہو جائے گا میں اپنے رب سے ملوں گا، اللہ رب العالمین مجھے اس بات پر سزا نہیں دے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کسی کی غیبت کی ہے۔ حضرات آج ہوتا کیا ہے، آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد کے اندر سے ہم نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے ہیں، اور ہمارے کچھ بھائی ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہم ان سے ملیں، ان کو سمجھائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پبلک پیلس میں بیٹھ کر کے، چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے ہم اس کی برائی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے فلاں انسان تو کبھی بھی نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، ارے فلاں انسان تو کنٹینیو نماز کی ادائیگی نہیں کرتا۔ حضرات اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت کے اندر کیا ہے؟ حضرات یہ اسلام کے اندر غیبت ہے۔ اگر آپ اصلاح کی نیت سے کہہ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے والد سے ملیے، اس کے بڑے بھائی سے ملیے، ایسے انسان سے ملیے جس سے اس انسان کے اوپر، اس بے نمازی کے اوپر کوئی اثر ہو۔ حضرات اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کے عیب کو، اس کے جرم کو آپ پبلک پیلس کے اندر بھی بیان نہیں کر سکتے، چائے کی ہوٹلوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ غیبت ہے، اور غیبت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ غیبت کرنا گویا کہ مردے بھائی کے گوشت کو کھا لینا ہے۔ حضرات آج ہم جب یہ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ارے اس کے اندر تو وہ برائی موجود ہے، ہم اس کی برائی کر رہے ہیں تو اس کے اندر حرج کی کیا بات ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ غیبت کسے کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کی تعریف کرتے ہوئے ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کریں کہ آپ کے بھائی کو برا لگے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو کیا حکم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تب تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تب تو بہتان ہے، تب تو الزام ہے۔ حضرات اس سے ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا اور کسی کی غیبت کرنا یہ اسلام کے اندر بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس بات کو یاد رکھو، میری امت میں مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، حج کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، بڑی بڑی نیکیوں کو لے کر کے آئے گا، لیکن حالت یہ ہوگی کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی زمین ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ حضرات یہ ظالم انسان ہے اور سامنے والا مظلوم انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس ظالم کے پاس جو نیکیاں ہوں گی ان کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اسے جہنم کے اندر اوندھا منہ دھکیل دیا جائے گا۔ حضرات اس حدیث کو ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، ہر اس چیز سے بچیں جس سے دوسروں کی برائی کرنا مقصود ہو، جس سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو انسان مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔